اگر اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو تو ماں باپ تھپکی دیتے، واہ میرے بیٹے، واہ میرے بیٹے۔ فرما بردار تو تھپکی لے رہا ہے اور بے فرمان جو سیخ پاؤں ہو جاتے ہیں آج کل جناب۔ ہمارے آقا تو اللہ تو فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ورنہ میں رب تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی تمہاری ذلت اور رسوائی۔ جناب بندہ فرمایا اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، کیونکہ ساخت الرب فی ساخت الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد۔ اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلا ذریعہ ماں باپ، جنہوں نے تجھے پالا، جنہوں نے تجھے کھلایا پلایا، جن نے تیری گندگیاں صاف کی، جنہوں نے تیری پرورش کا انتظام کیا۔ اور جب بڑا ہو گیا نا تو اب باپ سے کیا کہتے ہیں؟ نکال میرا حصہ۔ باپ پاگل، تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کمائی تیرے ابا کی، حصہ تیرا کہاں سے آ گیا؟ او بھائی تیرا حصہ تب ہوگا اگر تو ماں باپ کا فرما بردار رہے گا، اور جب ان کو موت آئے گی وہ جو چھوڑ جائیں گے ترکہ، اس میں تیرا حصہ ہوگا۔ ان کی زندگی میں کوئی نہیں کہہ سکتا نکال میرا حصہ، جو کہے نکال میرا حصہ وہ خبیث ہے، اور جو ہاتھ باندھ کے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو وہ طیب ہے۔ جناب بندہ میں عرض کر رہا تھا، کیونکہ یہ بھی خوش نصیبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو؟ فرمایا وہاں قصاب بیٹھا ہے، قصاب گوشت بیچنے والا، جاؤ اس کو ملو، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں جب قصاب کی دکان پہ گیا گوشت بیچ رہا تھا جس طرح عام بیچتے ہیں، لیکن اچھی اچھی بوٹیاں ایک طرف تھوڑی تھوڑی رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے باریک قیمہ کیا، قیمہ اٹھا کر اپنے گھر آیا، میں اس کے ساتھ آیا، بیوی کو کہا اس کو تیار کرو، بیوی نے اس کو پکایا۔ اس کی ماں ضعیف ماں تھی، بہت کمزور ماں تھی، اس نے خود جا کے اپنی ماں کو وہ قیمہ کھلایا، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس کے بعد خود کھایا۔ کہتے ہیں جب وہ کھلا رہا تھا اور کھانا کھلا لیا تو اس کی ماں کے ہونٹ ہلے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ رب نے خود کہا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارا ساتھی وہ ہوگا۔ اور اللہ کی قسم صحابی رسول کا مقام کتنا بڑا ہے، بلند و بالا مقام ہے صحابہ کا۔ صحابہ کو جو بندہ مومن بندہ صحابی کو کسی صحابی کو دیکھ لے اس پہ جہنم حرام۔ اور جناب صحابی رسول ہے، موت کا وقت آیا، حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، موت کا وقت آیا، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ سرکار کو کسی نے آ کے بتایا کہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ جب بندے کی موت کا وقت آئے نا اسے یہ نہ کہو کہ پڑھ کلمہ، نا اس کے قریب بیٹھ کر کلمے پڑھو تاکہ سن کر وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ کہا جی علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ سرکار نے حضرت بلال کو بھیجا، کلمہ نہیں آیا، جو بھی جاتے رہے زبان پر کلمہ نہ آیا۔ سرکار نے بتایا اس کی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟
عرض کیا آقا اس کی بوڑھی ماں ہے وہ زندہ ہے، اور میں اس کو بلاؤں۔ جب ماں کو بلایا گیا، سرکار نے پوچھا تو اپنے بیٹے علقمہ پہ راضی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی سرکار میں ناراض ہوں علقمہ سے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی بیوی کو میں مجھ پر ترجیح دیتا ہے، وہ بات بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو لکڑیوں کے اوپر رکھو اور آگ لگاؤ۔ جس پر ماں باپ ناراض ہو میں محمد اسے جلانا پسند ہے۔ جب ماں نے دیکھا لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، آگ کا انتظام ہو رہا ہے، پوچھا سرکار یہ لکڑیاں کس لیے؟ اور میں تیرے بے فرمان بیٹے کو میں محمد رحمت للعالمین جلاؤں گا۔ ماں تھی نا، مامتا مجبور ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی آقا اس کو آگ سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ اور میں اس کو تو معاف کر۔ ماں نے کہا میں نے آپ کے ذات کا صدقہ علقمہ کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر۔ اور پتہ ہے جب جبریل امین علیہ السلام بشری لباس میں تشریف لائے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، اور سوال بھی کیے، انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، سرکار مجھے بتاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ مل مسئول بعالم من الساعہ، تو بھی جانتا ہے۔ انہوں نے عرض کی ان ہمارا کیا، چلو کوئی نشانیاں تو بتا دو۔ فرمایا کہ تلد النساء ربتہا، جب ماں اپنے حاکم کو جنم دے، کیا مطلب بھی اولاد ماں باپ پہ جب حکومت کرنے لگے، سمجھو کہ قیامت قائم آ گئی، قریب آ گئی۔ اب ہو رہا ہے ایسے یا نہیں؟ بدبخت اولاد اپنے ماں باپ پہ حکومت کرتی ہے، یہ کرو وہ کرو، نہیں تو وہ بیچارے تو محبت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ تو سوچ جب تو گندگی میں لچڑا ہوا تھا، تیرے جسم کو دھویا کس نے؟ تجھے صاف کپڑے پہنائے کس نے؟ تیرے پیشاب کے مقام سے تجھے ہٹا کر سلایا کس نے؟ تیرے کھانے کا پہننے کا انتظام کس نے کیا؟ ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، ان کا صلہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت جناب بندہ، اولاد وہی آلہ ہے جو ماں باپ کی فرما بردار ہو، اونچا بھی نہ بولے۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف بھی نہ کر، اونچا بھی نہ بول، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔